أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ ترجمہ: آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ ہی کی ذات پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے، پس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ دیکھیے، ذکر منافقین کا چل رہا ہے۔ ہمارا جو اس وقت قرآن مجید میں غور و فکر کا نظریہ ہے وہ اپنے آپ کو اس نفاق کی صفتوں سے پاک رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جنگ و جہاد میں بچنے کے لیے اجازتیں مانگتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں بھی ہمارے لیے نشانیاں ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے ابھی وہ آیت تلاوت کی کہ کیا کردار اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت دینے کا انداز تھا، وہ بھی اپنے سامنے رکھیے تاکہ ہم غور کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں کس طرح کس رویے سے پیش آنا چاہیے۔ ایسے موقع پر جب کوئی بھاگنا چاہے، دین کے کام سے فرار ہونا چاہے، دین کے کام سے مراد اخلاق کا کوئی بھی ایسا کام جس سے دین کو مدد ملتی ہو یا اسلام کا ایک رکن ہو یا اسلام کا ایک عمل ہو، تو ایسے موقع پر نصیحتوں کے بجائے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر کر اجازت دے دی۔ تو یہ کردار رسول ہے جو ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے یہ بھی آیات سلسلہ وار انہی منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر پسند فرما رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں اس کردار کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ منافقین کا انجام کیا فرمایا گیا قرآن مجید میں؟ ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کافر ہوتے ہیں لوگ، نہیں مانتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، مگر سب سے نچلا درجہ کس کا کہا گیا؟ منافقین کا، کیونکہ یہ ظاہراً کچھ اور باطناً کچھ ہوتے ہیں۔ تو ڈبل جو کیریکٹر والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہم خود اپنے آپ کو خالص کر لیں اپنے دین کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آسانیوں کے وقت تو ظاہراً ایمان کا دعویٰ کریں اور جہاں ہمیں مشکل پیش آئے وہاں ہم بچ جائیں۔
تو دیکھیے دنیا میں تو ہم اجازتیں لے لیں گے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہماری نیک نیت کو نہیں جانتا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے خوب اچھی طرح واقف ہے، تو لہٰذا ہم اپنے دل کو خوب جائزہ لے لیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے اعمال کو، اس کے تقاضوں کو ہر حالت میں قبول کرنا سیکھیں۔ اس کے لیے ہم اپنی نیندوں کو، اپنے آرام کو قربان کرنا سیکھیں، اپنی دنیاوی خواہشات کو قربان کرنا سیکھیں۔ یہی قرآن مجید میں ان منافقین کا جو کردار سامنے آیا ہے، اس سے ہمیں سبق لینا ہے، تاکہ ہم پورے خالص دل کے ساتھ، پورے سچے دل کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں، اور ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے اور ہمارے اعمال بھی قابل قبول ہو جائیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ کہا گیا کہ تم خوشی سے یا ناخوشی سے کسی بھی طرح خرچ کرو تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اچھا سوری، یہاں سے جو ہے اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور برائی پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے معاملہ اپنا پہلے ہی درست کر لیا تھا۔ یہاں سیاق کلام یعنی کہ بیک گراؤنڈ جو ہے آیات کا، اس کے اعتبار سے حسنت سے مراد کامیابی ہے، غنیمت ہے، مصیبت سے مراد جو ہے شکست ہے۔ تو اس طرح کے نقصانات جو جنگ کے موقع پر ہوتے ہیں مراد ہیں۔ اس میں ان کی جو ان کا باطن ہے خبیث، اس کا اظہار ہے۔ منافقوں کے جو دل میں تھا، اس لیے مصیبت پر خوش ہونا، بھلائی حاصل ہونے پر رنج و تکلیف محسوس کرنا، یہ ان کی عداوت کی دلیل ہے۔ پھر کہا گیا کہ وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے، کون؟ اللہ ربنا، اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ رکھیں۔ یہ جواب ہے منافقین کے جواب میں، حوصلے کے لیے، صبر و ثبات کے لیے، کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر ہر کام ہر صورت میں ہونا ہے، یعنی کہ جو تقدیر میں ہے، تو جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں پہنچتی ہے اسی تقدیر الہی کا حصہ ہے، تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، یعنی کامیابی یا شہادت۔ ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو جائے ہمارے لیے بھلائی ہے۔ پھر کہا گیا کہ تم بھی منتظر ہو، یعنی کہ منافق کیا دیکھ رہے تھے کہ انجام کیا ہوتا ہے، دیکھو ان کا، جیسے کیا دیکھتے ہیں لوگ، رزلٹ دیکھتے رہتے ہیں، کس لیے دیکھتے ہیں؟ سامنے والوں کا جو مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، تاکہ ہنسیں مذاق اڑائیں اور پھر اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کریں کہ دیکھیے ہم نے کتنی عقل سے کام لیا، ہم بچ گئے، ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے۔ حالانکہ مومنوں کا ایسی شہادت میں جنتوں کے درجے ہیں، اور اگر کامیابی مل جائے تو دنیا میں بھی ان کی عزت اور کامیابی ہے۔ تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں، کون کہہ رہا ہے یہ ہے ذکر ان مومنوں کا کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرنے یا قیدی بننے وغیرہ کی قسم کی سزائیں دے، وہ دونوں باتوں پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا، آیت ہے آیت نمبر 53، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْحًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ
كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا نہ خوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا ان لوگوں کے لیے جن کے دل جو مقصود ہوتی ہے جن کی دل جوئی مقصود ہوتی ہے، اگر اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور راہ مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب علم و حکمت والا ہے۔ تو دیکھیے 2 گہری آیات ہیں، اس کو ہم غور کر لیتے ہیں۔ کہا گیا کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یہ امر ہے۔ اور یہاں یہ شرط اور جزا کے معنی میں ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہ کیا جائے گا، یہ امر بمعنی خبر ہے، یعنی جو کچھ تم نے خوشی یا ناخوشی سے خرچ کیا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو۔ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی نہ مقبول ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے، اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے، یعنی کہ غائب ہے، نہیں ہے۔ اور ناخوشی سے خرچ کرو، یا یہ جو مال اللہ کے ہاں جو ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال مردود ہے، اس لیے وہاں قصد صحیح موجود نہیں، یعنی کہ صحیح ارادہ موجود نہیں جو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت بھی اسی طرح ہے جس طرح ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 80، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے یہ ہے منافقین کی سزا، کہ وہ جو بھی خرچ کریں ہرگز نہ قبول کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا گیا کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں تو بھی نہ قبول کیا جائے گا۔ کیوں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہ؟ آپ ذرا سا غور کریں۔ مجھے بھی آیت بہت ڈرا رہی ہے کہ منافقت ایسی صفت ہے، ایسا کردار ہے کہ اگر انسان اس نفاق میں پڑ جائے تو اتنے بڑے رسول بھی اگر استغفار کریں تو کہہ دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دیں تو اس کے تو کام بن گیا۔ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہ تھے؟ بے شک جانتے تھے، لیکن اپنی امت کی محبت میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم والے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، لیکن اپنے رسول کو روک دیا گیا، ایسا نہ ہو کہ لوگ نفاق کو آسان سمجھ لیں۔ اور یہ منافقت بہت ہی بری چیز ہے، بڑا ہی برا کردار ہے، بڑا گناہ ہے کہ دل میں کچھ ہونا اور ظاہراً کچھ ہونا۔ تو میں نے ابھی بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارا ان آیات کو تلاوت اور تدبر جو ہم کر رہے ہیں اس کا خاص عین مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو ان خیالات سے، ایسے کردار سے پاک رکھیں کہ جو ہم نے نیتیں کی ہیں، نیک نیتیں، ایسے عمل کو کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے بھی اور اس کے بندوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو خالص رکھیں۔ جو بھی ہمارے دلوں میں ہیں ہم اپنے آپ کو وہی ظاہر کریں اور وہی کوششیں کریں اور دعائیں کریں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے تو دل میں تو جانتا ہے کیا ہے، اور جو میں نہیں کر پا رہی ہوں تو جانتا ہے میری کوشش، میرے حالات سے تو واقف ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے اور مجھے جما دے ان نیک کاموں پر جو میں ارادہ کروں، اور تو میرے لیے آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندے کے دل سے بہت قریب ہیں، جاننے والے ہیں، اور انسان بندوں کے معاملے میں اگر کوئی خطا ہو جائے تو بندوں سے بھی معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم اپنے حق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کا نہیں۔ تو لہٰذا حسن سلوک کا معاملہ، حقوق العباد کا معاملہ بڑا جو ہے سنگین معاملہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے حقوق اور فرائض عائد کیے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اس کے بارے میں ہم خوب اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنا جائزہ لیں، ان کے حقوق وقت پر ادا کر دیں، ان کے حقوق کو اپنے لیے ضروری سمجھیں، عین فرض سمجھیں، اور یہی جو ہے ہمارا کردار اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل ہمارا جا رہا ہے۔ صرف ہماری زبانی کلامی باتیں نہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ نماز میں ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں یا ہم قرآن یہ تلاوت کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے کے کیا کیا حقوق اور فرائض میں نے اس کو دیے ہیں، کس کس مقام پر ہے وہ۔ آج ہم اگر عورت ہیں یا آپ عورت ہیں، جیسے میں لڑکی ہوں، تو کیا ہم کس مقام پر ہیں، کون سے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، کہاں ہمیں کیا جو ہے، کیا ہمارا لوگوں پر حق ہے، تو کیا ہم کہہ رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہم یسر لنا امورنا، یہ دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اپنے لیے کرنا ہے تو اللہم یسر لی امری، اے اللہ میرا معاملہ آسان کر دے، اور لوگوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے تو اللہم یسر لنا امورنا، اللہ ہمارے معاملات آسان کر دے۔ ایک بہت ہی بہترین دعا ہے سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے، آپ لوگوں کو بھی ہوگی۔ اس میں یہ دعا ہے، جب سورہ کہف آپ پڑھتی ہیں ترجمہ تفسیر، تو آپ یہ دیکھتی ہیں کہ وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے اور انہوں نے غار میں اس طرح سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب تو ہم پر رحم عطا فرما اور ہمارے معاملے میں رشدگی یعنی کہ بھلائی عطا فرما، جس معاملے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہم کن حالات کا شکار ہیں، اور نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، جو ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ ہم سے کام کروا سکتا ہے اور کروا لیتا ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے خیالات ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ ہماری دنیا کی محبت ہے جو ہمیں پیچھے کر لیتی ہے نیک کاموں سے۔ اور اگر ہم اسی دنیا کی محبت کو تھوڑا سا ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو بالکل آسان ہے، اور ایسے کام کر کر انسان درجے کو پہنچتا ہے، دنیا میں ایک درجہ اسے ملتا ہے اور ایک درجہ اس کا اونچا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جب آسان ہو جاتا ہے تو وہ درجوں پر درجے حاصل کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، کیونکہ آپ جانتی ہیں جنت کے درجے ہیں، اور وہ درجے اسی لحاظ سے ہیں جو اس کا عمل ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عزت والی درجوں والی جنت عطا فرماتا ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے کیسا ہے، آسمان اور زمین اور جتنا اس کو درمیان ہے اس سے بھی زیادہ اس کی پیمائش اور جو ہے اس کی دوری ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنا زیادہ بلند و بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی جنتیں عطا فرمائے جس کے درجے اونچے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی عزیز و قارب ہمارے انتقال فرما چکے ہیں ان کے بھی درجے بلند فرمائے، اور ان سے ہماری ملاقات اور ہمیں ان کا مقام عطا فرمائے جو اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکے ہیں، جو کامیاب ہو چکے ہیں، جو اپنے رب کی رضا کو پا چکے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں میں کو نور عطا فرمائے، اور اس قرآن کے ذریعے ہمارے ایمان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اس قرآن کے ذریعے ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔